وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ألف لام ميم باء بأي ذنب قتلت تاء ترميم بحجارة من سجيل ثاء ثم أماته فأقبره جيم جزاء وفاقا حاء حدائق وأعنابا خاء خلق من ماء دافق دال درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. رب موسى وهارون. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. سبح اسم ربك الأعلى. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صاد والقرآن ذي الذكر. ضاد ضاحكة مستبشرة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. عما يتساءلون. غلبت الروم. فيها عين جارية. قاف قل هو الله أحد. كاف كلا سيعلمون. لابثين فيها أحقابا. ميم مالك يوم الدين. نون نصفه أو انقص منه قليلا. واو ويل يومئذ للمكذبين. هل أتاك حديث الغاشية. همزة أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. يا أيتها النفس المطمئنة. صدق الله العظيم. قولا من رب رحيم. आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? من يضلل الله فلا هادي له. आप कहाँ से आ रही हैं? سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. आप
آپ یہاں کتنے دنوں سے موجود ہیں؟ 3 ليال سويا کیا آپ کھانے کا پینے کا کچھ سامان ہے؟ والذي هو يطعمني ويسقين کیا یہاں وضو کا پانی موجود ہے؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا میرے پاس کھانا ہے، آپ کھا لیجیے۔ أتموا الصيام إلى الليل لیکن یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے۔ ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم لیکن سفر میں روزہ افطار کر لینے کی اجازت ہے۔ وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون آپ میرے جیسے انداز میں بات کریں۔ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں؟ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا مجھے معاف کر دے، میں نے واقعی غلطی کی ہے۔ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم کیا آپ میری اونٹنی پہ بیٹھ کر اپنے قبیلے سے جا ملنا پسند کریں گی؟ وما تفعلوا من خير يعلمه الله عبداللہ بن میرے ساتھ میری اونٹنی پر بیٹھ کر جا سکتی ہیں اپنے قبیلے میں؟ تو وہ کہتی ہیں اگر آپ اچھا کچھ کام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یعنی کہ وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی نظریں نیچے کر لیں کیونکہ میں آپ کے لیے حلال نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ آیت کیا فرماتی ہیں؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ماشاءاللہ، یعنی اپنی نگاہیں نیچے کر لو تو میں آپ کے ساتھ اونٹنی پر سوار ہو جاؤں گی۔ پھر وہ جب اونٹنی پر سوار ہونے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ نیچے گر جاتے ہیں، اس وقت ان کو تھوڑی چوٹ لگتی ہے، تب کیا فرماتے ہیں؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم خیر تھوڑی دیر کے بعد وہ اونٹنی پر سوار ہو جاتے ہیں اور پھر دعا پڑھتے ہیں۔ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون پرانے زمانے میں رواج تھا کہ جب لوگ سفر کیا کرتے تھے اونٹنی پر یا گھوڑوں پر سفر کرتے تھے تو وہ اونٹ پر بیٹھ کر اپنا من بہلانے کے لیے شعر و شاعری کیا کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن مبارک شعر و شاعری کرتے ہوئے جا رہے تھے لیکن ان کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ شعر و شاعری کیوں کر رہے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ فقرؤوا ما تيسر من القرآن سبحان اللہ، وہ چلتے چلتے آخرکار اپنے قبیلے کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جب قبیلے کے پاس پہنچتے ہیں تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ اس قبیلے میں آپ کا کون کون ہے، ذرا پہچان لیجئے۔ المال والبنون زينة الحياة الدنيا کہتے ہیں کہ میرے بچے ہیں، میرا مال یہاں پہ سب کچھ ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ آپ کے بچے ہیں، ان کو نام بلائیے، ان کو نام پکاریے، وہ بچے کون ہیں آپ کے؟ وہ 3 نام بتاتے ہیں جو قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مینشن کی ہیں۔ وہ 3 نام کیا کہتے ہیں؟ واتخذ الله إبراهيم خليلا ایک بچے کا نام ابراہیم تھا، دوسرے بچے کا نام، وكلم الله موسى تكليما دوسرے بچے کا نام موسیٰ تھا، اور تیسرے بچے کا نام کیا تھا؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة ماشاءاللہ یہ تینوں بچے ابراہیم، موسیٰ اور یحییٰ تینوں بچے امی کے پاس آتے ہیں۔ امی بولتی ہے بیٹا دیکھو میرے پاس مہمان آئے ہیں عبداللہ بن مبارک، آپ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیجیے۔ تو کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے وہ کس طرح قرآن شریف سے کہتے ہیں؟ فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه۔ ماشاءاللہ، ان کو کچھ پیسے دیتے ہیں، وہ کھانا لے کر آ جاتے ہیں۔ پھر عبداللہ بن مبارک کے سامنے وہ کھانا پروس دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر بہت احسان کیا ہے آپ نے، آپ کھانا کھا لیجئے۔ اس طرح کہتے ہیں كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية۔ کھانا کھانے کے بعد عبداللہ بن مبارک بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی امی یہ کتنے سال سے بات کر رہے ہیں؟ تو بتاتے ہیں کہ ہماری امی 40 سال سے قرآن شریف سے بات کرتی ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن مبارک لاش میں فرماتے ہیں
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. محترم حضرات، یہ تھا قرآن مکالمہ جو صرف قرآن شریف سے وہ بوڑھی اماں جواب دیا کرتی تھی. بہت بہت شکریہ. خوش قسمت ہوں کیونکہ میرے سینے، خوش قسمت ہوں کیونکہ میرے سینے میں قرآن ہے، رہبر ہے قرآن سبھی کا، ہر مومن کی شان ہے. خوش قسمت ہوں کیونکہ میرے سینے میں قرآن ہے، رہبر ہے قرآن سبھی کا، ہر مومن کی شان ہے. ہوں میں حافظ آنکھوں کا، میں ایک تارا بن جاؤں گا. حفظ کی دولت کیا ہوتی ہے لوگوں کو بتلاؤں گا. یہ قرآن دیتا لائی امت کو سمجھاؤں گا. روزے محشر تاج قدم کر قسمت پر اتلاؤں گا. حافظ بننا وجہ رحمت مولا کا فیضان ہے، رہبر ہے قرآن سبھی کا، ہر مومن کی شان ہے. خوش قسمت ہوں کیونکہ میرے سینے میں قرآن ہے، رہبر ہے قرآن سبھی کا، ہر مومن کی شان ہے. قرآن کیا ہے بات خدا کی، عظمت کا ہے مینارہ، روشن روشن آیت اس کی رب نے بخشا ستارہ. عالم کے انسانوں کا ہے ایک پیغمبر یہ غازی، اچھی اچھی باتوں کا ہے ایک مکمل مستعارہ. یہ قرآن خدا کا ایک مظہر میزان ہے، رہبر ہے قرآن سبھی کا، ہر مومن کی شان ہے. خوش قسمت ہوں کیونکہ میرے سینے میں قرآن ہے، رہبر ہے قرآن سبھی کا، ہر مومن کی شان ہے. یا رب میرے استادوں کو عزت کی ہر دولت دے، میرے اہل خانہ کو بھی راحت کی ہر نعمت دے. شوق تلاوت کا ہو دل میں مجھ کو ایسی رغبت دے، میری سیرت کا شہرا ہو مجھ کو ایسی سیرت دے. یا رب مجھ کو نیک بنا دے، یہ میرا ارمان ہے، رہبر ہے قرآن سبھی کا، ہر مومن کی شان ہے. خوش قسمت ہوں کیونکہ میرے سینے میں قرآن ہے، رہبر ہے قرآن سبھی کا، ہر مومن کی شان ہے. یہ ہے میری چاہت مالک خالص میرا ایمان ہو، نیکی کے ہر کام کروں میں سینے میں جو قرآن ہو. پاؤں میں کونین کی دولت علم دی کی نسبت سے، رستہ رستہ منزل منزل اس دنیا میں آسا ہو. بن کے لسان زبیر مصدق حدوی بھی شادان ہے، رہبر ہے قرآن سبھی کا، ہر مومن کی شان ہے. خوش قسمت ہوں کیونکہ میرے سینے میں قرآن ہے، رہبر ہے قرآن سبھی کا، ہر مومن کی شان ہے. خوش قسمت ہوں کیونکہ میرے سینے میں قرآن ہے، رہبر ہے قرآن سبھی کا، ہر مومن کی شان ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أحسن الذي هم فيه يختلفون صدق الله العظيم नून نصفه أو ينقص منه قليلا जान ليكفروا بما آتيناهم وتمتعوا سوف تعلمون नून نار الله الموقدة हाँ هل أتاك حديث الغاشية هل في ذلك قسم لذي حجر رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا بل نحن محرومون